اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانشقاق، یہ قرآن پاک کی 84 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورے کی پہلی آیت کے لفظ انشقاق کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے۔ انشقاق کا مطلب پھٹ جانے کا ہے، اور اس سورے میں زمین اور آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ یہ سورہ مکی کے ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے، جب اہل مکہ دوبارہ سے اٹھ کر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کو مذاق سمجھ رہے تھے اور جھٹلا رہے تھے۔ اس سورے کا بنیادی مضمون قیامت کا منظرنامہ ہے، اور پھر انسان کی تخلیق سے لے کے اس کے منطقی انجام تک پہنچانا، اور آخر میں اللہ کا کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ آیت 1 سے 5 تک میں ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی تعمیل امر اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی تعمیل امر اس کا حق ہے۔ ان آیتوں میں قیامت کی کیفیت ہی نہیں بیان کی گئی، بلکہ اس کے برحق ہونے کی، اٹل ہونے کی اور لازم ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے کہ جس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، اور انسانوں کے لیے اس پہ صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی، اور اس کے اندر جتنے بھی مرے ہوئے انسان تھے وہ اس کو سب کو باہر نکال کر پھینک دے گی، اور جو کچھ ان انسانوں کے اعمالوں کی شہادتیں بھی اس زمین میں موجود تھیں وہ بھی ساری کی ساری باہر آ جائیں گی، اور زمین و آسمان کے لیے اللہ کے اس حکم کو ماننا لازم ہے، اور وہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ آیت 6 میں کہا جا رہا ہے، جو بیسیکلی اس سورے کا سینٹرل آئیڈیا ہے، کہ اے انسان، تو اپنے رب تک پہنچنے تک سخت مشقتیں برداشت کرتا رہتا ہے، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے۔ انسان کی ساری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں ہی صرف ہوتی ہے۔ انسان کی ساری تگ و دود، دوڑ دھوپ، جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر لے گا، اور اسی کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور اس کی یہ جد و جہد کی کوشش شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اس کو اپنے رب کی طرف ہی لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر جو کوئی نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اس کے جتن کرتا رہتا ہے، تو وہی جتن کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور پہنچے گا، اور جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، اور اسی تک ودود میں اپنے مالک کے حضور جا پہنچے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو کوشش کرنے میں کمزور ہے، تو جس سے جتنا ہو سکے اپنی تمام تر سعی، اپنی تمام تر کوششیں نیکیوں کی حصول میں لگا، اور در حقیقت نیکی کرنے کی خواہش اور برائیوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ آیت 7 سے 9 میں کہا جا رہا ہے کہ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جلد اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے سنا کہ اے اللہ، مجھ سے ہلکا حساب لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلکا حساب سے مراد بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جانا اور اس سے درگزر کیا جانا ہے، اور کہا کہ اے عائشہ، اس روز جس سے باس پوچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا حساب آسان کرنا۔ آیت 10 سے 14 تک میں کہا جا رہا ہے کہ مگر وہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مست و مگن تھا۔ یہ شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم رہا کرتا تھا، اور اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے حضور میں پیش نہ کیا جائے گا۔ آیت 15 میں کہا جا رہا ہے، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ حالانکہ وہ شخص جو خدا کے انصاف اور اس کی حکمتوں کے خلاف کر رہا تھا، اور جو کچھ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر رہا تھا، اور اس کو اپنے سامنے بلا کر باس پرس بھی نہ کرتا تھا، تو بس آج بھگتو جو کچھ۔ آیت 16 سے 18 تک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جن کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
تم لوگ یعنی اے انسانوں، تم لوگ ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے: پیدائش، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا، اور پھر اس کی سوچ بھی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پھر بڑھاپے میں تو موت یقینی ہے، موت سے برزخ اور برزخ سے دوبارہ زندگی اور دوبارہ زندگی سے میدان حشر اور پھر حساب و کتاب اور پھر سزا و جزا کی بے شمار منزلوں سے تم کو لازماً بلکہ یقیناً گزرنا ہوگا۔ شفق کہتے ہیں اس سرخی مائل روشنی کو جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت افق پر نمودار ہوتی ہے۔ آسمانی ان آیتوں میں جو سورج کے طلوع ہوتے وقت اور ڈوبتے وقت جو شفق آسمان پہ نمودار ہوتی ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے، پھر رات کی تاریکی کی قسم، اور پھر اس میں سب چیزوں کا سمٹانا، یعنی جو انسان چرند پرند پھیلے ہوئے ہوتے ہیں دن کی روشنی میں اپنے کام کاج میں، وہ سب کے سب راتوں کو اپنے 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 گھروں میں سمٹ آتے ہیں۔ اور پھر چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بن جانا، یہ ساری علامتیں شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی بھی پل میں سکوت نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی کی طرف مائل ہے۔ اور ان کا انکار یہ صحیح خیال نہیں کہ موت کی آخر ہچکی کے ساتھ ہی تمام معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آیت 20 سے 24 تک میں کفار کے لیے سخت عذاب کی تعویل ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، مشاہدے میں ہیں ان کے یہ ساری باتیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، قرآن کی پیش گوئی اور اس کی صداقت دیکھ کے پھر بھی اس کو سچ نہیں مانتے، اور پھر جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا اور وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ اس آیت 21 پر اللہ کے رسول کے عمل سے سجدہ کرنا ثابت ہے۔